بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا دوسرا باب ہے فی الذکر والحذف، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حذف کی آخری صورت پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ والتعمیم باختصار نحو واللہ یدعو الی دار السلام ای جمیع عبادہ لأن حذف المعمول یؤذن بالعموم والادب نحو قول الشاعر قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمکارم مثلا وتنزيل المتعدي منزلة اللازم لعدم تعلق الغرض بالمعمول نحو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويعد من الحذف إسناد الفعل إلى نائب الفاعل فيقال حذف الفاعل للخوف منه وعليه أو للعلم به أو الجهل نحو سرق المتاع وخلق الإنسان ضعيفا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اختصار کے لیے کسی لفظ کو عام کرنا، جیسا کہ واللہ یدعو الی دار السلام یعنی جمیع عبادی، اس لیے کہ معمول کو حذف کرنا یہ خبر دیتا ہے عموم کی۔ اور ادب کے لیے جیسا کہ شاعر کا قول ہے، ہم نے طلب کیا ہم نے نہیں پایا تیرے مثل سرداری میں اور بزرگی میں اور اچھے اخلاق میں کوئی مثال۔ اور متعدی کو لازم کے مرتبہ پر اتارنا معمول کے ساتھ غرض کے متعلق نہ ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اور حذف میں سے شمار کیا جاتا ہے فعل کی اسناد کرنا اور نائب فاعل کی طرف، لہذا کہا جائے گا فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے خوف کی وجہ سے فعل سے، یا پھر فاعل پر خوف کی وجہ سے، یا پھر حذف کیا جاتا ہے فاعل کے معلوم ہونے کی وجہ سے یا اس کے جاہل ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ سرق المتاع اور خلق الانسان ضعیفا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ حذف کرنے کے کل داعیے وہ 10 ہیں، ان میں سے جو 7 داعیے ہیں وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو آخری 3 داعیے ہیں وہ ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھنا ہے۔ اس میں سے 8واں داعیہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں التعمیم باختصار، مطلب یہ ہے کہ اختصار کا لحاظ کر کے کسی چیز کو عام کرنا۔ یہ دواعی حذف میں سے 8واں سبب ہے کہ اختصار کی وجہ سے حکم کو عام کرنا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو یدعو ہے اس کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو کہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن اس کا مفعول کیا ہے؟ مفعول یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کا جو مفعول ہے نا، مفعول یہ ہے جمیع عبادی، تو عبارت اس طریقے سے بنے گی واللہ یدعو جمیع عبادی الی دار السلام۔ اب یہ جو جمیع عبادی جو مفعول تھا یدعو کا، اس مفعول کو حذف کر دیا۔ یدعو کے مفعول کو حذف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب یدعو کا مفعول بلا کسی قرینے کے حذف ہوگا تو یہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے، تو تعمیم کا فائدہ دینے کی غرض سے کلام کے اندر اختصار پیدا کیا ہے اور مفعول کو حذف کر دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک مقام ہے جس کی وجہ سے کسی فعل کو یہ بھی ایک مقام ہے، تو یہ بھی ایک مقام ہے جس کی وجہ سے کسی لفظ کو کلام سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ 9واں مقام دیکھیں ادب۔ ادب کی غرض سے بھی بعض اوقات کلام سے کسی لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال میں ایک شاعر کا شعر لے کر آئے ہیں، ترجمہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہم نے طلب کیا ہم نے نہیں پایا تیرے مثل سرداری میں، اور اسی طریقے سے مجد اور مکارم میں۔ مجد کہتے ہیں بزرگی میں، مکارم کہتے ہیں اچھے اخلاق اچھے اوصاف میں، ہم نے تیری مثل کسی کو نہیں پایا۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ طلب یطلب اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، واجد یجد اس کا مطلب ہوتا ہے پانا، سودد یہ سیادت سے ہے، باب اس کا ناصرہ آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سردار ہونا، اور مجد اس کا باب بھی ناصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بزرگ ہونا، اور مکارم یہ مکرومتن کی جمع ہے، اچھے اخلاق یا اچھے اوصاف اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ نے سمجھ لیا ہے، اب محل استشہاد کو سمجھ لیں۔ محل استشہاد یہ ہے قد طلبنا، اصل میں یہ جو طلبنا ہے اس کے بعد یہاں پر مفعول محذوف ہے، اور وہ مفعول کیا ہے؟ مثل کا، یعنی جو شاعر ہے وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اے سردار ہم نے تیری مثل کو طلب کیا، لیکن یہ جو مثل مفعول تھا اس مفعول کو بوجہ ادب کے حذف کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ محبوب کے سامنے صراحتاً اس کی مثل کو طلب کرنا یہ ادب کے خلاف تھا، تو گویا کہ اس کا ہم مثل یہ کالعدم ہے۔ مفعول کو حذف کرنے کی وجہ سے جو ممدوح ہے یعنی جس کی شاعر تعریف کر رہا ہے اس کو خوشی حاصل ہوگی، تو اسی وجہ سے یہاں پر مفعول کو حذف کر دیا گیا ہے بوجہ ادب کے۔ تو ادب یہ بھی ایک قرینہ ہے جس کی وجہ سے کلام سے کسی لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مقام دیکھیں تنزیل المتعدی منزلۃ اللازم، یہ آخری مقام ہے دواعی حذف میں سے، یعنی فعل متعدی کو فعل لازم کے مرتبے پر اتارنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو فعل لازم ہوتا ہے اس کے لیے مفعول نہیں ہوتا ہے،
لیکن جو فعل متعدی ہے وہ مفعول کا تقاضا کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فعل متعدی کو فعل لازم کے مرتبہ پر اتارتے ہوئے اس کا جو مفعول ہے یا اس کا جو معمول ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت حذف کیا جاتا ہے جب کہ اس کے معمول سے کسی قسم کی کوئی غرض نہ ہو، کسی قسم کی غرض کا تعلق نہ ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ دو فعل آ رہے ہیں، ایک فعل ہے یہ یعلمون، دوسرا فعل ہے لا یعلمون، اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر بھی علم ہوگا یہ متعدی ہے، اس میں تو ایک تو ہوگا نا عالم یعنی جاننے والا، اور ایک وہ ہوگا جس کو جانا جا رہا ہے، تو یہ مفعول کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس آیت میں غور کریں گے تو یہاں پر نہ تو یعلمون اس کا مفعول ذکر کیا ہے اور نہ ہی لا یعلمون اس کا مفعول ذکر کیا ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یعلمون کا مفعول کیا ہے یا اسی طریقے سے لا یعلمون کا مفعول کیا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص وحی الہی کو نہیں جانتا ہے وہ گویا کہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ تو بتلانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ دو طبقے ہیں، ایک وہ ہے جن کے سامنے علم کی حقیقت ظاہر ہوئی ہے، دوسرا وہ طبقہ جن کے سامنے علم کی حقیقت ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو دونوں طبقے ہیں یہ دونوں طبقے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ عدم برابری کو بتانا مقصد ہے، ان دونوں کے مفعول سے متکلم کی کوئی غرض متعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے متکلم یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے مفعول کو یہاں پر حذف کر دیا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ متعدی کو لازم کے مرتبہ پر اتارنا، یعنی جس طریقے سے لازم کا مفعول نہیں آتا ہے وہ اپنے فاعل پر تمام ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے بعض اوقات متعدی کو بھی لازم کے مرتبہ پر اتار کر اس کے مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ لعدم تعلق الغرض بالمعمولی، کیوں حذف کیا جاتا ہے وہ بتا رہے ہیں، کیونکہ جو مفعول کے ساتھ متکلم کی غرض کا تعلق نہیں ہوتا ہے، متکلم کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ مثال کیا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وَيُعَدُّ مِنَ الْحَذْفِ إِسْنَادُ الْفِعْلِ إِلَى نَائِبِ الْفَاعِلِ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض اوقات فعل معروف نہیں ہوتا، فعل مجہول ہوتا ہے، اور فعل مجہول کے فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اس کا جو مفعول ہے اس کو فاعل کے مرتبہ پر اتار کر اس کو رفع دے دیا جاتا ہے، یعنی جو فعل ہے اس کی جو اسناد ہے وہ فاعل کی طرف نہیں، وہ نائب فاعل کی طرف کی جاتی ہے۔ اس عبارت میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فعل کی اسناد اگر نائب فاعل کی طرف ہو تو اس کو بھی از قبیل حذف شمار کرتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ 10 مقامات تو وہ ہیں جہاں پر حذف کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بونس مقام ہے جہاں پر بھی کسی کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور حذف کس کو کیا جاتا ہے؟ وہ فاعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی حذف میں سے یہ بھی شمار کیا جاتا ہے کہ فعل کی اسناد اس کے نائب فاعل کی طرف ہو، یعنی جب فعل مجہول ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر فعل کی اسناد اس کے فاعل کی طرف نہیں کی جاتی ہے بلکہ نائب فاعل کی طرف کر دی جاتی ہے۔ ایک ایک کر کے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو پہلا مقام ہے جس کی وجہ سے فاعل کو حذف کر کے فعل کی اسناد نائب فاعل کی طرف کر دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات متکلم کو فاعل سے ڈر ہوتا ہے۔ اب یہ ڈر کس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر فعل کی اسناد آپ فاعل کی طرف کر دیں گے تو پھر اس صورت کے اندر نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، تو لہذا فعل کی اسناد فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل کی طرف کر دی جاتی ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہاں پر ذکر کی ہے سرق المتاع۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ کہا گیا کہ سامان چوری ہو گیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ سرق زید المتاع، زید نے سامان کو چوری کیا ہے۔ تو جو یہاں پر فاعل تھا زید، اس فاعل کی طرف اسناد نہیں کی ہے بلکہ متاع جو کہ مفعول تھا اسی کو نائب فاعل بنا کر فعل کی اس نائب فاعل کی طرف اسناد کر دی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ متکلم کو فاعل سے کسی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اگر متکلم یہ کہتا ہے کہ سامان زید نے چوری کیا ہے تو ممکن ہے کہ زید اس کو کوئی نقصان پہنچا دے، تو اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے یہ کہتا ہے سرق المتاع، یہ نہیں کہتا ہے کہ زید نے سامان چوری کیا ہے۔ دوسری صورت دیکھیں او علیہ، یعنی فعل کی اسناد فاعل کے بجائے نائب فاعل کی طرف اس لیے کر دی جاتی ہے کہ متکلم کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ جو فاعل ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پہلی صورت میں یہ تھا کہ فاعل سے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، دوسری صورت میں یہ ہے کہ فاعل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو اسناد ہے وہ فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل کی طرف کر دی جاتی ہے۔ مثال یہی والی ہے سرق المتاع۔ اب یہاں پہ جو متکلم ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے سرق زید المتاع، اب جو متکلم ہے وہ زید جو کہ فاعل ہے سرقہ کا، اس کی طرف اسناد نہیں کر رہا ہے۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ متکلم کو خدشہ یہ ہے کہ اگر میں نے بتا دی زید نے چوری کی ہے تو کوئی زید کو قتل نہ کر دے، کوئی زید کو نقصان نہ پہنچا دے، تو زید یعنی فاعل کو نقصان پہنچانے سے بچنے کے لیے بھی جو اسناد ہے اور نسبت ہے وہ فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل کی طرف کر دی جاتی ہے۔
یہ ہو گیا او علیہ او للعلم بھی۔ نمبر 3، تیسرا مقام جہاں پر فعل کی اسناد فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل کی طرف کر دی جاتی ہے، وہ تیسرا مقام یہ ہے کہ فاعل معلوم ہوتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فاعل فلاں ہے، تو جب معلوم ہے تو پھر اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا جو نسبت ہے وہ فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل کی طرف کر دی جاتی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ اگر اس کو ہم فعل کو معروف ذکر کرتے ہیں نا، خلقہ، اس کا جو فاعل تھا نا اللہ، وہ معلوم ہے سب کو، پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو جو فاعل ہے اس کے معلوم ہونے کی وجہ سے فعل کی اسناد فاعل کی طرف نہیں کی ہے بلکہ نائب فاعل انسان کی طرف کر دی گئی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں اول العلم بھی، یعنی یہ جو بھی ہے نا، اس بھی کا تعلق ہے فاعل کے ساتھ، فاعل کے معلوم ہونے کی وجہ سے۔ چوتھا مقام دیکھ لیں، اب الجہلی، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فعل ہے اس کی اسناد فاعل کی طرف اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، جب فاعل کا پتہ نہیں ہے تو اب فاعل کی طرف کیسے آپ اسناد کر سکتے ہیں؟ یہی والی مثال دیکھیں، سرق المتاع، اب یہاں پہ متکلم جو کہہ رہے ہیں نا سامان چوری ہو گیا، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے چوری کس نے کیا ہے، جب اس کو فاعل کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ فاعل کی طرف اسناد کیسے کر سکتا ہے؟ اسی وجہ سے یہاں پر اس نے فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کو نائب فاعل بنا کر اس کی طرف اسناد کر دی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو دوسرا باب ہے فی الذکر والحذف یہاں تک مکمل ہو چکا ہے۔